اس ایک ہفتے میں اتنا کچھ ہو گیا کہ سمجھو کہ ایک داستان لکھی جا سکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں، ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہم باتوں پہ ہی شروع ہوتے ہیں، باتوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی درمیان آپ کو پتہ ہوگا کہ اردو ادب کے متعلق گفتگو بھی رہی، معروف انٹلیکچوئلز نے لمبی لمبی تقریریں بھی کیں کہ ملک کے ساتھ کیا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میں اگلے دن سن رہا تھا تو ملک کے معروف اداکار بھی کہہ سکتے ہیں، فنکار بھی کہہ سکتے ہیں، پریزنٹر بھی کہہ سکتے ہیں، جناب ضیاء محی الدین صاحب، وہ کہہ رہے تھے لفظ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ تو اردو دراصل میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، دراصل اردو تو ویسے ہی مانگے تانگے کے الفاظ لے کر بنائی گئی زبان ہے۔ برا نہ ماننا، میں خود اردو بولنے والا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کروں اور اپنا وقت اس چیز پر صرف کروں کہ کس طرح اردو کے اندر جو لغت موجود ہے اس میں الفاظ کا انتخاب کس طرح سے کیا گیا ہے، ان کی ادائیگی کس طرح سے ہو۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اردو بذات خود ایک بگڑی ہوئی شکل ہے دیگر زبانوں کی۔ برا لگا، یہ ایک حقیقت۔ اردو کہتے ہیں صاحب ریختہ کو اردو کہتے ہیں، صاحب ایسا کچھ نہیں۔ اردو کے معنی ایک جھنڈ کے ہیں، اردو کے معنی ایک ہورڈ کے ہیں، انگلش ورڈ ہے ہورڈ، HORDE، جو بنیادی طور پہ انگریزی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اردو بنیادی طور پہ ایک لشکر، یعنی لشکر بھی کس کا؟ چنگیز خان کے لشکر کا نام اردو تھا۔ چنگیز خان بیچارہ مر گیا، اس کا مقبرہ بھی کہیں نہیں ملا، اس کی صرف ایک یادگار باقی ہے ناظرین، ایک یادگار، اور اس یادگار کا نام ہے اردو زبان۔ اس کی قوم بھی پتہ نہیں کہاں بٹ بٹا گئی، ان کی اپنی زبان بھی پتہ نہیں کہاں گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اردو دراصل چنگیز خان کے لشکر کی زبان ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ اب یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ چنگیز خان نے ساری دنیا کے لوگوں کی پھینٹی بھی لگائی، تو ہر کوئی اس کا دشمن ہے۔ خیر، اب لمبی کہانی کیا سنانی، اس سے پہلے کہ پیشکار مجھے کہے کہ صاحب بدلو موضوع، تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو مسئلہ نہیں، مسئلہ، دراصل بات یہ میں نے اس دن دیکھا، لیکن مسئلے کا حل بھی تو نکالنا ہے، حل کوئی نہیں نکالتا۔ اردو زبان پر بات ہو گئی، کلچر کے متعلق بات ہو گئی ہیں، لیکن بھائی کھانے کو روٹی نہیں ہیں، پیٹ میں بوٹی نہیں، مزہ نہیں زندگی کا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، جو پروگرام کے آغاز سے جناب انور مقصود صاحب کی مشہور سن رہے تھے، جو کہ تقریباً وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، صرف موضوع متن بدل جاتا ہے، تاہم وہ قوم کو بہت شرم دلاتے ہیں، لیکن ہم بھی پکے بے شرم ہیں، بالکل شرم نہیں کھاتے۔ خیر، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، کافی عرصے بعد آپ پروگرام پر تشریف لائے، لیکن مسئلہ وہیں کھڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے، مہنگائی کی شرح اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ قابو کسی کے آ نہیں رہی، ڈالر وہ بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑ میں نہیں آ رہا۔ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب میں چاہوں گا کہ اس مسئلے پر آپ اپنی وضاحت پیش کریں، کیونکہ یہاں پر بھی پھڑک رہا ہے ماحول۔ جی بتائیے۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اصل میں کیونکہ ابھی اردو کانفرنس 15ویں اردو کانفرنس ختم ہوئی ہے، تو یہ وہیں کی تقریر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی 2-3 دن وہاں پہ گیا تھا، اور ماشاءاللہ ایک بڑا اچھی ایفرٹس تھی احمد شاہ صاحب کی، جی تمام چیزوں سے بہت اچھی تھی۔ تو جو آپ نے، اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ جو پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، تو اگر آپ ویسے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں دیوان میں کھول لوں گا اور مسئلے پہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دوں گا، لیکن شاید جو بنیادی موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ مجھے معاشی کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسئلہ بھی لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اب جس لیول پہ ہے،
یقیناً مطلب یہ کوئی میٹافوریکلی نہیں ہے، یہ اگر آپ ریئلسٹیکلی دیکھیں تو ہم جس سطح پہ کھڑے ہیں کسی بھی حوالے سے، انفلیشن، ان امپلائمنٹ یا جو ہماری جو کریڈیبلٹی کے گرنا ہے، ہم لویسٹ لیول پہ کھڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم معاشرتی لیول پہ، سوسائٹل اسپیکٹ پہ بھی ہم اتنی ہی گراوٹ کا شکار ہیں. یہ جو معاشی اور معاشرتی یعنی کہ اکنامک اور جو سوسائٹل گراوٹ ہے، یہ دونوں نے ایک دوسرے کو بتدریج اور ایک اہم یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے اور گریو اور ایکیوٹ قسم کے مسائل یا اس کی شکل بنا دی ہے. تو اب اگر موجودہ پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ ابھی آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی یہ صورتحال ہے، پاکستان کی وہ صورتحال ہے. تو دیکھیں اس تمام چیزوں کے باوجود جو کہ حقیقت ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکنے کے، یا سوائے اس کے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہنے کے کہ میں اس کو صحیح کر دوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ایسے کیا، میں نے وہ ویسے کیا. تو یہ جو ہماری مسئلہ تو بہت ہی گڑبڑ ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال تو بہت گڑبڑ ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہماری حرکتیں ہیں یہ اس کو اور مزید سونے پہ سہاگا ہے. دیکھیں علی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ نہیں بارہا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں آپ دنیا کا بہترین فائنانس منسٹر بھی لے آئیں گے، اکانومسٹ لے آئیں، وہ فیل ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ یہ جو نیکسس بنے ہوئے ہیں جو کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ملک کی ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ پاکستان میں کسی بھی بندے کو نہیں چلنے دیں گے. لیکن یہ سسٹمک، لیکن شجاعت صاحب آج میں آپ کے ساتھ لڑوں گا. بات یہ کہ یہ سسٹمک پرابلم نہیں ہے، یہ ریسورس پرابلم ہے. آپ کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں ملیشیا میں یہ ریسورس پرابلم نہیں ہے، ملیشیا میں کرپشن تھی، مس مینجمنٹ تھی، ہر چیز تھی، ریسورسز تھی وہاں پہ. ریسورس پرابلم نہیں ہے پاکستان میں، ریسورسز کی، وسائل کی کمی نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہ راگ نہیں الاپ رہا کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ سیزن، یہ سیزن اور یوتھ اینڈ آل دیٹ. آپ چلیں دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس کیا ریسورسز ہے. جاپان کی ایگزامپل، ہماری ڈیموگرافک لائبلٹی بہت زیادہ ہے، ہماری پاپولیشن ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہے. آپ مانیں اس بات کو؟ دیکھیں جو پاپولیشن پاکستان کی لائبلٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریسورس ہے، اور اس کو اگر آپ پراپرلی یوز نہیں کریں گے تو ہمیشہ دیکھیں تھریٹ وہی چیز بنتی ہے جو آپ کی سب سے بہتر اسٹرینتھ ہوتی ہے. جو چیز سب سے زیادہ آپ کی اسٹرینتھ ہوگی، آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے تھریٹ بن جاتی ہے. یہی ہماری پاپولیشن کا ہوا، یہی ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا ہے. پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بہت ہی اسٹریٹجیکلی زبردست لوکیشن ہے، لیکن اگر آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ. آپ مجھے بتائیں پر کیپیٹا جی ڈی پی اسی لیے کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کی آبادی 10 کروڑ کم ہوتی تو آپ کا پر کیپیٹا جی ڈی پی کچھ اور نکلتا. دیکھیں پاکستان کے ساتھ کلاسیکل ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر اسٹرینتھ کو اس غلط طریقے سے اس کو کیپٹلائز کرنے کی، استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. چاہے وہ ہماری یوتھ ہو، چاہے وہ ہمارے جو ایگریکلچر ریسورسز ہوں، چاہے وہ ہماری انڈسٹریل پالیسی ہو، چاہے وہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہی کیوں نہ ہو. تو سوال یہ نہیں ہے کہ ریسورسز ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ان ریسورسز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. یہ ہمیں آج تک نہیں آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک واقعی 1947 سے آج تک یہ تسلط سے، یہ گروپس، نیپوٹزم، ہورڈرز کے تسلط سے ابھی تک آزاد نہیں ہوا. لیکن فرینک بات یہ ہے شجاعت مبارک صاحب کہ یہ رقبہ جو تقریباً 7,94,000 مربع کلومیٹر کے اوپر محیط ہے، یہ صرف 10 کروڑ لوگوں کو اگر کیٹر کر رہا ہوتا تو وسائل بہت ہوتے، حالات بہتر ہوتے. یہ 25 کروڑ لوگوں کو نہیں کھلا سکتا. آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا. نہیں کھلا سکتا. ہمارے پاس نہ دالیں نہیں ہیں کھلانے کے لیے، ہم آٹا نہیں ہے کھلانے کے لیے. یہ پاکستان جو خطہ پاکستان ہے، یہ 1947 سے پہلے اس کو فوڈ باسکٹ کہتے تھے، اور یہ پورے سب کانٹیننٹ کو بلکہ پوری دنیا کو خوراک فراہم کرتا تھا. یہ تو ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا آ کے انڈسٹریلائزیشن کے چکر میں. انڈسٹریلائزیشن بالکل بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہماری جو 1947 میں پالیسیز بنی، انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرتے کرتے ہم نے اپنی ایگریکلچر اس کا مطلب پاک اسٹڈیز نہیں، آپ نے تو میری بات کی ایک طرح سے انڈورسمنٹ کر. اس کا مطلب پاک اسٹڈیز کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ 1947 میں ہم بھکڑ تھے، فقیر تھے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم تباہ حال تھے، ہمارے سارے پیسے انڈیا کھا گیا، سب ہم کنگلے تھے، بھکاری تھے، ہم درختوں کی کلمیں کاٹ کے ہم لکھا کرتے تھے. یہ سب نان سینس تھا.
پاکستان 1947 میں اس خطے میں ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل تھا، جس کا انفراسٹرکچر بھی تھا، سڑکیں بھی تھیں، ایروڈروم بھی تھے، ایئرپورٹ بھی تھے، ایئر لائن بھی تھی، ریل ٹریک بھی تھا، وسائل سے مالا مال تھا، ایک کینال سسٹم تھا. ہم نے اس کو خراب کیا. دیکھیں ترقی یافتہ تو نہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے بھی وسائل کا برا حال نہیں تھا. وہ جتنا کہا جاتا ہے کانٹوں کی پنے بنا کے، وہ ایک ایموشنل، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وہ سب ایک ڈرامہ ڈھکوسلا ہے. وہ ہے. ظاہر ہے کہ میں آئی ایگری ود یو کہ پاکستان کی سٹڈی میں شاید جو پاک سٹڈی ہمیں پڑھائی گئی 1965 میں تو مانیں گے نا کہ 1965 میں پاکستان ترقی یافتہ ترین ممالک کے اندر اس خطے میں تھا. ہندوستان سے بھی معاشی ترقی کے اندر آگے تھا، ایران سے بھی شاید معاشی ترقی میں آگے تھا. مشرق وسطیٰ میں تو تب تیل اس قدر دریافت بھی نہیں ہوا تھا اور اس طرح سے اس کا استعمال بھی نہیں ہوا تھا. یا مانے 1965 میں ہم آگے تھے، 1970 میں ہم آگے تھے، 1975 میں ہم آگے تھے، 1980 میں ہم آگے تھے، 1985 میں آگے تھے. دیکھیں ہماری اکنامک گروتھ بہت آگے تھی. ترقی یافتہ ایک ہولسٹک ورڈ ہے. جو ڈیولپڈ ہوتا ہے اس میں سٹینڈرڈ آف لائف بھی آتا ہے، معاشرے کے اندر اقدار بھی ہیں، روایات بھی ہیں. پاکستان گروتھ میں آگے تھا، پروڈکٹیوٹی بہت اچھی تھی، گروتھ ڈبل ڈیجٹ تھی، وہ ساری چیزیں تھی. لیکن اس کا ایک ڈارک سائڈ بھی تھی کہ آپ کے انیکویلٹی بڑھ رہی تھی، غربت بڑھ رہی تھی. وہ خیر ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے. اگر ہم اب آئیں یہاں پہ پاکستان کے جو موجودہ معاشی مسائل ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی مسائل ہیں ان کا حل پاکستان کی معاشرتی یا سوسائٹل امپرومنٹ کے اندر ہے. دیکھیں علی بھائی، میں کیونکہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا آپ کے پروگرام میں کہ کیا معاشی پالیسی ہونی چاہیے، کیا وجوہات ہیں. تو میں نے جب تھوڑی سی جو جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا وہ ملک جو ہماری طرح اس معاشی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، جب ہم ان کا انالیسس کرتے ہیں، جو میں نے پڑھا ان کی جو اکنامک ہسٹری کو اور جو مسائل کی وجوہات تھیں اور جو تھوڑی بہت ڈسکشنز ہوئی ہمارے جو لوگ ہمارے دوست جو دوسرے ممالک کے ہیں، تو میں 100% اس رزلٹ پہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ پاکستان کے معاشی مسائل، پاکستان کے معاشرتی مسائل کو حل کیے بغیر نہیں اس کو ہم اوورکم کر سکتے. یعنی کہ آپ اپنے معاشرے کو صحیح کریں گے تو آپ کی معیشت خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس حوالے سے لیکن یہ اندازہ آپ نے ڈالر کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے تو نہیں سوچا ہوگا نا. آپ کے ذہن میں کچھ اور عوامل بھی ہوں گے. ظاہری بات ہے نعوذ باللہ غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں سوائے میرے رب کے. تو بات یہ کوئی آپ نے گہری بات سوچی ہوگی تو آپ نے ٹی وی کے اوپر یہ آ کر بات بولی تھی نا کہ جب ڈالر 150 کا تھا میرے خیال سے غالباً آپ نے کہا 170 پر جائے گا اور اس سے اوپر کتنا جائے گا آپ نے کہا پھر تو اوپر ہی جاتا جائے گا. تو کسی بنیاد پہ کہی ہوگی نا آپ نے بات. دیکھیں کیا بنیاد علی بھائی، دیکھیں ایک تو پاکستان میں معاشرے کی بات کیوں کی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی لوگ یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 150 پہ ہم لے آئیں گے، 140 پہ لے آئیں گے، 110 پہ لے آئیں گے، 100 پہ لے آئیں گے، اس کو یوں کر دیں گے. اور سب جھوٹ بول رہے تھے. میں بالکل ابھی اوپنلی بالکل کہہ رہا ہوں وہ بالکل جھوٹ اس لیے بول رہے تھے کیونکہ آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ، آپ نے جو بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، آپ کے جو قرضہ جات ہیں ان کے اوپر جو سود ہے وہ اتنا تھا کہ ایک عام آدمی کو جو بنیادی جو معیشت کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ تھوڑا بہت حساب کتاب کر کے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ جو آپ کے روپے کی موجودہ ویلیو ہے یہ اس سے کم ہوگی، یہ ویلیو بڑھے گی نہیں. یہ سب لوگوں کو پتا تھا. چلیں پھر ابھی ملین ڈالر کوسچن کا جواب دیں. اب کہاں جا کے رکے گی؟ دیکھیں آئے ہیں تو ہم فائدہ تو اٹھائیں آپ سے. دیکھیں میں کیونکہ پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھا جو گورنمنٹ کی جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشن سکسیسفل نہیں ہوتی یا کچھ معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ بہت ڈراسٹیکلی اگین ہماری کرنسی جو ہے ڈیپریشیٹ ہوگی، اس کی یہ ویلیو بہت گرے گی اور یہ اس کے گرنے سے جو مزید موجودہ بالکل مزید اور یہ اب جو لیول ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آئندہ چند آنے والے مہینوں میں اگر آئی ایم ایف سے ہمارا کوئی معاملات طے نہیں پاتے تو میں دوبارہ سے 250 لیکن تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے جیسے معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے. جی بالکل. پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے بہت سارے پاکستانی ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے رپورٹس بناتے ہیں، ان کے لیے ایز اے ریسرچ اکانومسٹ کام کرتے ہیں. میری جب ان سے بات چیت ہوئی تو ان کے مطابق ابھی تک گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کے درمیان تقریباً 50% ایسی چیزیں جس کے اوپر اتفاق نہیں ہے. اور آئی ایم ایف میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے شدید نالاں ہیں پاکستان کے آفیشیلز کے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. یعنی کہ اگر ہمیں تاثر جیسے میں بتا رہا ہوں تاثر یہ دیا گیا ہے یا ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے فل کانفیڈنس کے ساتھ، کیونکہ ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. دیکھیں یا ماضی میں وہ لوگ کرتے رہے ہیں.
اگر ماضی مینج ہو جائیں گے، جب ورڈ یوز کیا جا رہا مینج وہ کہہ رہے ہیں مینج ہو جائیں گے، ان کا کانفیڈنس اور کئی دفعہ اوور کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ صورتحال اتنی روزی نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، مفتاح اسماعیل صاحب اتنے زیادہ اتاولے کیوں ہو رہے ہیں، اور اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی، اور شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ شاید اسحاق ڈار صاحب کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، ہر دعوت میں جا رہے ہیں، پہلے تو وہ شاید لوگوں کے فون بھی نہ اٹھاتے ہوں، لیکن اب تو بچوں کی میرا مطلب بچوں کی لیکچر کے لیے بھی وہ چلے جاتے ہیں، معذرت یہ احساس کرتے ہیں، اتنی کیا ان کے اندر یہ جاگی ہے، کیا کہتے ہیں آگہی، یہ جب ان کا دورانیہ تھا انہوں نے کیوں نہیں کیا کچھ؟ دیکھیں مفتاح اسماعیل کو میں نے پچھلے چند مہینوں میں ان کے کافی ساری ٹاکس میں موجود تھا سم ہاؤ، ایک بات تو یہ آپ کو ماننا پڑے گی کہ وہ کافی حد تک بڑے کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو، کلیئرٹی ان دا سینس کہ کائنڈ آف، میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا، تھوڑے بلنٹ ہیں، وہ چیزوں کو کہہ دیتے ہیں، جب وہ منسٹر تھے بھی تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں وہ اسٹریٹ وے کہہ دیتے تھے، اور یہ ان کی اچھی بات ہے۔ نہیں لیکن یہ ان کے ناپسندیدگی کا بڑا باعث تھا، اور میرے خیال سے لوگوں کی جس نوعیت کی دعائیں تھیں ان کے لیے، اسی لیے وہ ہٹ گئے، کیونکہ وہ سیاستدان، خاندانی سیاستدان نہیں ہے، تو اس لیے شاید وہ بہت ساری چیزوں میں بلنٹ ہے۔ تو میں تو یہ میرا خیال یہ، میں اس کو کہیں پولیٹیکلی یہ اس کے ساتھ لڑائی اور اس کے ساتھ لڑائی کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ، become like a شبر زیدی was for PTI، جیسے شبر زیدی صاحب نے عمران خان اور PTI کے خلاف جس طرح کی کمپین، ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فردی، غلط نہ لوگ سمجھ لیں، مطلب فردی انہوں نے تنقید کر کے نہیں کی تھی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب بڑی کمزور پوزیشن پہ تھے، پی ٹی آئی بڑی کمزور پوزیشن پہ تھی، اور پھر کیونکہ یہ بہت غصے میں تھے یا پتہ نہیں ناراض تھے یا ان کے ساتھ کوئی ایشو تھا، تو شبر صاحب نے آ کر تنقید شروع کر دی، جس کو استعمال کر کے اپوزیشن نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچایا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے براہ راست نقصان پہنچایا، لیکن اس کو اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب کی تنقید کو بھی اس وقت پی ٹی آئی استعمال کر کے نون لیگ کی حکومت کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ بالکل ایک آسان سی بات، ایک جب بندہ جس کو جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جب وہ جاتا ہے پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جا کے یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا، لیکن جب وہ بنتا ہے حصہ حکومت کا، اقتدار کا، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آوے کا آوا نہیں سر، آپ مانتے نہیں ہے میری بات، ریسورسز نہیں ہے سر، ریسورسز نہیں ہے پاکستان کے پاس شجاعت صاحب، یہ سب جھوٹ ڈکوزلا۔ اب وقت ختم ہو گیا، اب اس ملک کو بچانا ہے، اس کی سالمیت کا معاملہ آ گیا ہے۔ اب یا تو ہم خود کو خوبصورت کہہ لیں، جیسے آئینے کو دیکھ کر چڑیل کہتی تھی کہ بتا دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کیا ہے، تو چڑیل کو مخاطب ہو کے آئینہ کہتا تھا تو بہت خوبصورت ہے، تو بہت خوبصورت ہے، دنیا کی خوبصورت ترین بس تو ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ہمیں بتانا پڑے گا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جو بھی شخص اچھی نیت سے بھی وزیر خزانہ بننے آتا ہے، جب وہ خالی غلہ دیکھتا ہے تو وہ عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مانے اس بات کو۔ دیکھیں خالی غلہ خالی ہے، وسائل پیسہ کیش نہیں ہوتی، آپ کا پوٹینشل ہوتا ہے، جس پوٹینشل کو آپ یوز کر کے اپنے ملک کی معیشت کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ جو ریسورس بیس ویو کی بات آپ نے کی نا، تو وہ وسائل جو ہے نا، وہ انسانی وسائل کی بات کرتے ہیں، ان کی بھی ملک کے پاس انٹینجیبل ریسورسز ہیں یا آرگنائزیشنز کے پاس، اس کو آپ کیپٹلائز کر کے اور آپ جو اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس تو ہیں، پاکستان کے پاس جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس ایک بڑا یوتھ کا چنک ہے، جس کو اگر پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے، اگر دیر از اے بگ ایف کہ اگر اس کو پراپرلی ڈیولپ کیا جائے تو آپ کی اکنامک گروتھ، جو معاشی ترقی ہے، وہ کہیں پہ آگے جا کے پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اسی وسائل کو یا اسی ریسورس کو اس وقت خراب کیا جا رہا ہے، اس کو آپ خراب کریں گے، لیکن اس کو غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ بحث کروں گا، آپ مجھے بتائیں میں لگاؤں کہاں ان کو؟ کوئی انڈسٹری نہیں ہے ان کو لگانے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو بروئے کار لائیں۔ آئی ٹی انڈسٹری، آپ کا فون کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپ کرو۔ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ فون جو امریکہ جیسے امیر ملک کے اندر آپ کے ملک سے سستا ملتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئی ٹی پھلے گی پھولے گی؟ نہیں، آپ بتائیں نا مجھے۔ دیکھیں میں اس وقت کتنے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں، جن کو اچھے لوگ، جو سکلفل لوگ چاہیے لیکن ان کو مل نہیں رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جابز نہیں مل رہی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو یوتھ بلج کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے سکلفل بنانا ہے، اس کو آپ ان کی وہ سکلز ڈیولپ کریں، بجائے اس کے کہ دھڑا دھڑ یہ فیکٹری سے جس طرح پروڈکٹ نکلتی ہیں، یہ ایسے ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں، ان کو کچھ پراپر جب تک سکلز نہیں آئیں گی تو اس وقت تک آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کوئی بھی پروڈکٹیولی کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ سب سروس بیسڈ ہیں، نہیں لیکن یہ سب سروس بیسڈ جابز ہوگی نا۔ آپ مجھے سروس بیسڈ جاب نہیں دینا، آپ مجھے مینوفیکچرنگ کی یا نالج بیسڈ جاب دیں۔
آپ مجھے نالج بیسڈ جاب دیں, آپ مجھے مینوفیکچرنگ جابز دیں, آپ مجھے مٹیریل ریسورسز کو ہینڈل کرنے والی جابز دیں, آپ مجھے ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنے والی جابز دیں. جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گی, پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سکل ڈیفیسٹ ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت نوکریاں ہیں, لیکن وہ جو رائٹ سکلفل بندہ, سافٹ سکل چاہیے, اتنا تو واضح کر جائیں آپ, واضح کر جائیں. دیکھیں آپ کے یہاں بہت ساری ایسی اسپیشلائز سکلز ہیں جو ایک انڈسٹری میں, کسی ایک انڈسٹری کو اٹھا لیں. جیسے چلے میں آپ کو کیمیکل انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں. کیمیکل انڈسٹری کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کوئی سکلفل سپلائی چین ایکسپرٹ ہے. میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ ڈھونڈے مارے پھر رہے ہیں کہ ایسا بندہ مل جائے جو کہ ہم ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں, اپنی سپلائی چین کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا. باہر سے منگوانا پڑ رہے ہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے انگلینڈ سے آ رہے ہیں, انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں, پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ بے روزگاری کا تو رونا روتے ہیں, لیکن جتنے لوگ بے روزگاری کا رونا روتے ہیں, آپ ان کے سکل انوینٹری تو چیک کریں, وہ ان کا اوورآل ہیومن کیپٹل ایکوپمنٹ کیا ہے وہ تو چیک کریں, وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ سوائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے کوئی سیکیورٹی گارڈ کی وہ نوکری کر سکے یا بیٹھ کے کوئی ٹائپنگ وائپنگ کر سکے, اس کے علاوہ کیا سکل سیٹ ہے. تو اس مسئلے کا حل آپ کو وہ ہیومن کیپٹل, وہ سکلز, وہ نالج, وہ ایکسپرٹیز دینا ہے جو لوگوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ورنہ تو ہم اسی طرح روتے رہیں گے. بڑی اہم بات کی آپ نے, اور آگے بھی اسی موضوع کے اوپر اور دیگر موضوعات کے اوپر, معاشی موضوعات کے اوپر آپ کو بھی بلائیں گے اور دیگر مہمانوں کو بھی طلب کرتے رہیں گے. وی ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.